بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ویسے تو اگر ہم بظاہر دیکھتے ہیں تو سب سے زیادہ جو موضوع ماسس میں دلچسپی کا باعث ہوتا ہے اور جو موضوع زیر بحث ہوتا ہے وہ ہے سیاست۔ آج کل پاکستان کے جو حالات ہیں اور ہمیشہ سے ہی رہا ہے، لیکن اس کی ذرا سی گہرائی میں جائیں، زیادہ نہیں ذرا سی گہرائی میں جائیں تو یہ تجزیہ کرنا ہے، اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو کہ سیاست پر بھی ہر اعتبار سے حاوی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے معیشت۔ اور یہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ میری اور آپ کی زندگی میں بھی ہو سکتا ہے ہم زیادہ وقت صرف کرتے ہو سیاست پر بات کرتے ہوئے، لیکن میری اور آپ کی زندگی میں بھی جو زیادہ حاوی ہے جو مسئلہ وہ معیشت ہے۔ بلکہ اکثر ہم اگر کسی پولیٹیکل اینٹی کو سپورٹ یا اس کا کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے اگینسٹ جا رہے ہوتے ہیں تو اس کی بھی کہیں نہ کہیں وجہ یہ ہوتی ہے کہ مجھے اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ بندہ ہماری کوالٹی آف لائف کو بہتر بنائے گا اور یہ نہیں بنا پائے گا، تو وہاں بھی معیشت ہی آ گئی پیچھے۔ اور خاص طور پر پاکستان کی حالیہ تاریخ میں سیاست اور معیشت کا جو ربط ہے وہ تو اور زیادہ مضبوط ہوا۔ ہم نے دیکھا کہ آرمی چیفز نے پلیٹ فارمز پہ آ کر کہا کہ جناب اگر معاشی صورتحال بہتر ہے تو ہی ملک کی جو ہے وہ سلامتی کی صورتحال بہتر ہے، ان دونوں کا آپس میں لیں گے۔ یہاں تک کہ جب پاکستان نے پچھلی گورنمنٹ میں اپنی نئی پالیسی بنائی، نیشنل سیکیورٹی پالیسی بنائی، تو اس میں بھی معیشت کا مرکزی کردار رکھا۔ اس وقت پاکستان کی معیشت ہر حوالے سے بہت زیادہ زیر بحث ہے۔ آج کے پروگرام میں کچھ ماہرین معاشیات ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جن سے ہم آسان الفاظ میں کوشش کریں گے تاکہ زیادہ ٹیکنیکل نہ ہو جائے بات، یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہماری معیشت کا اس وقت سٹیٹس ہے کیا۔ بار بار ہم سنتے ہیں کہ پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ ہے۔ یہ ڈیفالٹ کیا ہوتا ہے اور کیا ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ ہے یا نہیں؟ بلکہ پہلے آپ دیکھیے عمران خان صاحب بار بار اپنی تقاریر میں معیشت کی ابتر صورتحال کو ڈیفائن کرنے کے لیے کہ بھائی اس سے اندازہ لگاؤ کہ معیشت کتنی خراب ہے، یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اتنی خراب ہے کہ ڈیفالٹ ہو سکتا ہے۔ دیکھیں کیا کہتے ہیں۔ جو پاکستان ادھر اس وقت تیزی سے جا رہا ہے جس طرف، مجھے خوف ہے کہ یہ سری لنکا کی طرف جا رہا ہے۔ یہ جب سے امپورٹڈ حکومت آئی ہے جس دلدل میں ہمارا ملک جا رہا ہے، آج IMF اور ورلڈ بینک وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سری لنکا ٹائپ سچویشن میں جا رہا ہے۔ میں نے پیشن گوئی کی تھی کہ ملک ادھر پہنچ جائے گا جدھر ہم ڈیفالٹ کی طرف نکل جائیں گے۔ میں نے اس سے 5-6 مہینے پہلے میں نے یہی پریڈکٹ کیا تھا، یہ جو گورنمنٹ آئی ہے انہوں نے ملک کو ڈیفالٹ کی طرف لے جانا ہے، اور میرے اوپر انہوں نے کہا جی آرٹیکل 6 لگا دینا چاہیے، غدار ہے یہ ملک کا۔ مجھے خطرہ یہ ہے وہ ہونے لگا پاکستان سے، ہمارا ملک اپنے بیرون ملک قرضوں کی قسطیں ادا کرنے کے اوپر ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر جمیل احمد صاحب نے اپنی حالیہ ایک پوڈ کاسٹ میں کہا ہے کہ ایسا نہیں ہے، ہم قرضوں کی ادائیگی کے حوالے سے یعنی ایسی صورتحال نہیں ہے کہ ہم ان معنوں میں ہم ڈیفالٹ کر جائیں کہ ہم نے ظاہر قرضہ لیا اور قرضہ میں واپس بھی کرنا ہے تو ہمارے پاس قرض واپسی کے پیسے نہ ہوں اور ہم ڈیفالٹ کر جائیں، ایسی صورتحال نہیں ہے۔ لیکن بہرحال آج کی ماہرین معاشیات سے ہم یہ بھی پوچھیں گے، پھر ظاہر ہے ہر کسی کی اپنی ایک پولیٹیکل اینگلنگ ہے۔ عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ دیکھیے ہم ملک کو بہتر سمت پہ لے کے جا رہے تھے اور یہ نئی گورنمنٹ آئی، بیڑا غرق ہو گیا اور یہ ہو گیا۔ جو نئی گورنمنٹ ہے وہ کہتی ہے کہ عمران خان صاحب نے IMF سے وعدے کیے اور وعدے پورے نہیں کیے، ہم نے وعدے پورے کیے، ان پاپولر ڈیسیشنز لیے اور اس کی ایک کاسٹ تو پے کرنی پڑی معیشت کو، وہ کاسٹ ہم پے کر رہے ہیں اپنی سیاست داؤ پہ لگا کے اور ہم یہ سب کر رہے ہیں۔ IMF ظاہر ہے پاکستان کے اس میں ایک کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ ابھی IMF کا ایک نویں 9th ہم نے لون ابھی لینی ہے جو کہ بھی اب تو کرسمس کی چھٹیاں وغیرہ وہاں پر ہو گئی تو اب جنوری کے آس پاس ہمیں مل سکتی ہے، وہ اگر ملی تو فی الحال تو ایسا کچھ امکان نہیں ہے۔ وزیر اعظم پاکستان نے بتایا، خود کہا موجودہ وزیر اعظم پاکستان نے کہ کس طریقے سے ہمیں IMF نے ہم سے پتہ نہیں کہاں انگور کیا کیا۔ سنیے وزیر اعظم پاکستان کو اس بارے میں۔ کس طرح ہم نے ایڑیاں رگڑی IMF کے آگے، کیونکہ وہ پاکستان کے اوپر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ IMF کا یہ کہنا تھا کہ آپ بات کرتے ہیں اس سے مکر جاتے ہیں تو ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ انہوں نے پتہ نہیں کہاں انگوٹھے لگوائے اور کہاں کیا انہوں نے گارنٹیز لی، تب جا کر IMF کا پروگرام جو ہے وہ اپنا دوبارہ پھر اس کو ہم نے ریوائیو کیا اور اس طرح اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کو ایک سیریس ڈیفالٹ کی صورتحال سے بچا لیا۔ پرابلم یہ ہے کہ اپنے ملک کو بدنام کرتے ہیں اور بدنام کرنے کی جو سر فہرست ہے وہ عمران خان نیازی صاحب خود ہیں۔ یہ صورتحال کی وہ کہتے ہیں ڈیفالٹ سے بچا لیا۔ اور اسحاق ڈار صاحب سے جب یہ پوچھا گیا کہ بھائی IMF آ رہا ہے نہیں آ رہا، کیا ہے، پیسے مل رہے نہیں مل رہے، تو انہوں نے یہ جواب دیا۔ آپ جب 6 مہینے فائنانس منسٹر تھے کیا آپ کو 32 بلین کے ارینجمنٹ کر کے نہیں جانا چاہیے تھا؟ اکتوبر میں آنا تھا IMF کی ڈیلیگیشن کو، نہیں آیا۔ IMF کی انسٹالمنٹ ملنی تھی، نہیں ملی۔ آئی ڈونٹ کیئر شاہ زیب صاحب، آئی ڈونٹ کیئر اگر نہیں آتے تو
मैंने को मिनटें नहीं करनी उनकी, मैंने अपने पाकिस्तान के मामलात को देखना है. दे आर मोस्ट वेलकम, वी आर डीलिंग विद देम ऑन वीकली बेसिस. अब वो हमारा 9th रिव्यू टोटली इन ऑर्डर है, हर चीज इन ऑर्डर है अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस. मैं आपसे, चूंकि आप मुझे सवाल कर रहे हैं, मैंने उनको ये बावर करवाया है कि हमारा 9th रिव्यू इन ऑर्डर है. जो आपकी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, आपको आगे रिव्यू करके पैसे पाकिस्तान को देने चाहिए $500 मिलियन. लेकिन I mean, you can't dictate. अगर नहीं आते तो विल मैनेज, नो प्रॉब्लम. क्या हमने 98-99 के बाद बिटवीन जब प्रोग्राम नहीं था तो मैनेज नहीं किया था, मैनेज किया. मईशत इतना एक अहम मौजू है, मुझे लगता है कि इस पर एक सीरीज ऑफ डिबेट्स की जरूरत है जरा आम फहम अंदाज में, और इसको बड़ा एपॉलिटिकल होके इसको देखना चाहिए. यानी इस बहस को सियासी बहस से रखते हुए एक बड़ी ऑब्जेक्टिव डिबेट होने की इस पर ज़रूरत है. तो आज हम कोशिश करते हैं ज़रा कुछ जाविये इसके कवर करें. मसला नहीं कि क्या वाकई डिफ़ॉल्ट होने का खतरा है पाकिस्तान को, मसला नहीं कि आम आदमी को जो मसला है वो तो सीधे कहते हैं ना कि भाई रोटी कितने की होगी, आटा कितने का होगा. तो ये अब उसको आप ज़रा जब आप तकनीकी जाविये से देखते हैं तो आप उसको इन्फ्लेशन कह देते हैं. तो भाई अब ये इन्फ्लेशन रेट में क्या मज़ीद इजाफे का इम्कान है? मुख्तलिफ बिजनेसेस को क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि भाई, यानी वो कारोबारी हज़रात जो कि कह रहे हैं कि यानी हम पैसे भी देने को तैयार हो और हमें माल चाहिए. अब जाहिर है तो बड़ी बुनियादी सी बात है ना कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट दो बुनियादी मैकेनिज्म है, दरामद और बरामद. तो बहुत सारे सेक्टर्स पाकिस्तान में ऐसे हैं कि जिनका जो प्रोडक्ट है या रॉ मटेरियल है कुछ भी, वो बाहर से आता है और फिर मुल्क में बिकता है. ये इंपोर्ट होता है. जब बाहर जाता है तो डॉलर्स बाहर जाते हैं, उसके लिए पाकिस्तान के खजाने में डॉलर्स होना ज़रूरी है. तो इस तरह की भी सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान में फार्मा इंडस्ट्री को, और किस इंडस्ट्री को नहीं है, कि जो कह रहे हैं कि भाई हमें माल चाहिए ताकि माल बेचें, उसके लिए पैसे देने को तैयार है लेकिन बैंक एलसी नहीं खोल रहा तो हम ये भी नहीं कर सकते. अगर ये सूरत हाल वर्सन हो गई तो फिर अगेन प्रोडक्ट्स की शॉर्टेज हो जाएगी, जिसमें फिर अगेन सप्लाई डिमांड का गैप आएगा, जिसके बाद अगेन प्राइस मैकेनिज्म में फ़र्क पड़ेगा, जिससे अगेन आम आदमी को चीज़ें महंगी मिलेंगी. अगर हम कुछ जावियों से बात करने की कोशिश करते हैं. खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ हैं. सर थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया. जुबैर मोतीवाला साहब, ऑफ कोर्स अगेन अ वेरी रेनाउंड बिजनेसमैन, टेक्सटाइल सेक्टर हो या हर हवाले से, और मुख्तलिफ जो हुकूमतें आती रही हैं उनसे बराह रास्त, चाहे वह बजट के तनाजुर में या मुख्तलिफ हवालों से राब्ते में रहते हैं. फॉर्मर प्रेसिडेंट भी है कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के. फ़रूख सलीम साहब माशियात पे, आदाद शुमार पे नज़र रखते हैं, हमारे साथ मौजूद है. सर थैंक यू वेरी मच तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया. ज़रा मैंने कहा ज़रा कोशिश करेंगे इसको अगर आसान रख सकें. खुर्रम शहजाद साहब, पहला आपसे सवाल ये है, ये डिफ़ॉल्ट क्या होता है और पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट करने का खतरा है या नहीं? जी थैंक यू वेरी मच वसीम फॉर टेकिंग मी. देखें, सबसे पहली बात यह है कि डिफ़ॉल्ट की जो बातें हो रही हैं ये इतना आसान नहीं है डिफ़ॉल्ट करना भी, और डिफ़ॉल्ट जो है वो उस तरफ जाना और उसके रिपरकशंस बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं किसी भी कंट्री के लिए. आप देखिए श्रीलंका की एग्जांपल आपके सामने है कि कितना सिविल एड्रेस हो जाता है. तो एक तो बात ये कि डिफ़ॉल्ट हम एटलीस्ट 1 साल में 6 महीने से 1 साल में नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ जो फंडिंग है वो प्लान्ड हुई है. लेकिन खतरात कैसे हैं मैं आपको बताता हूँ. अच्छा, उसमें एक बात पहले और ही बता दें कि जब हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान का डिफॉल्ट रिस्क देखें 94% तक पहुंच गया है, 100%, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि 94% चांस है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाएगा किसी भी वक्त? नहीं, ऐसा नहीं है. देखें, जो डिफॉल्ट के चांसेस होते हैं वो ये होते हैं कि क्या पाकिस्तान अपने जो रीपेमेंट्स हैं, यानी कि जो कर्ज उसने लिया है, क्या वो कर्ज एक सर्टेन टाइम पीरियड में, या जो भी उसकी पेमेंट्स आने वाली हैं 1 महीने 2 महीने 6 महीने 1 साल में, क्या वो पे कर पाएगा? इसकी प्रोबेबिलिटी जो कैलकुलेट होती है वो डिफरेंट होती है. वो ऐसा नहीं होता कि वो जो आप कोट कर रहे हैं ना, वो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स की प्राइसिंग होती है. यानी कि उस पर जो इंश्योरेंस होता है, इंश्योरेंस की कॉस्ट बढ़ जाती है. ऑफ कोर्स लिंक्ड है, बट ये नहीं कह सकते कि 94% चांस है, ऐसा नहीं. नंबर 1. सेकेंडली, आपने कहा डिफॉल्ट क्या होता है. देखें, सिंपलिस्टिक वे में अगर मैं समझाना चाहूँ तो एक कर्ज अगर आप लेते हैं किसी से और उसकी एक टाइम पीरियड होता है कि जी 6 महीना, साल में, 2 साल, 4 साल, 6 साल में वापस देना है. अगर आप उस टाइम पीरियड पे उसको वापस नहीं देते और उस एक भी पेमेंट को स्किप कर जाते हैं किसी भी रीजन की वजह से, वो डिफॉल्ट में आ जाता है. ये बिल्कुल सिंपलिस्टिक फॉर्म में समझाने की कोशिश सही, बिल्कुल सही. पाकिस्तान का मैं आपको एक ग्राउंड रियलिटी बताता हूँ इस वक्त क्या है. पाकिस्तान की अगर आप कर्जों की अदायगियां देखें तो तकरीबन कोई 73 से 74 बिलियन डॉलर्स पे करने हैं हमने अगले 3 सालों में, इस साल को मिला के. नंबर 1. सेकेंडली, इस साल की सिर्फ बात कर लें तो 22 बिलियन डॉलर के लगभग हमारी पेमेंट्स हैं. ये मैं सिर्फ फॉरेन पेमेंट्स की बात कर रहा हूँ. बाहर के जो कर्जाजात हमने लिए थे पिछले 7-8 सालों में बहुत ज्यादा हो गए थे. हमारे जो कर्जे थे 65 बिलियन डॉलर से 2015 में,
اور آج جو اگر آپ دیکھیں تو $130 بلین ہیں. میں باہر کے قرضوں کی بات کر رہا ہوں, بیرونی قرضوں. صحیح ہے. اس پہ جو ری پیمنٹس ہیں وہ $22 ارب ہیں. اب $22 ارب میں ہم ابھی $16 بلین ہمیں دینے ہیں, کچھ ہم نے $1 بلین پے کر چکے ہیں. اب $16 بلین جون تک ہم نے دینے ہیں. تو $16 بلین ہم کہاں سے پورا کریں گے جب ہمارے ریزروز جو ہیں $6.7 بلین پہ کریں, یعنی کہ 36-37 دن کے ریزروز ہیں ہمارے یہاں. امپورٹ جسے کہتے ہیں کہ جتنا امپورٹ ہم کر سکتے ہیں 36 دن کی امپورٹ ہم افورڈ کر سکتے ہیں. صحیح ہے. اور ہمارے قرضے جو ہیں وہ تقریباً کوئی $16 بلین باقی ہیں ابھی دینا. تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ سچویشن تو گراؤنڈ ریالٹی ہے, اور آئی ایم ایف آپ سے ابھی بات نہیں کر رہا. چائنا آپ سے اس وقت بات کرے گا جب آئی ایم ایف ساتھ ہوگا, اور سعودی عربیہ اس وقت آپ سے بات کر رہا ہے, حالانکہ اس نے $3 بلین جو ہے وہ رول اوور کر دیے, یعنی کہ اس نے یہ کہا ہے کہ جی ابھی نہ آپ پے کریں, اگلے سال دے دیجیے گا. چائنا بھی یہ کرے گا $3 بلین کہ ابھی نہ کریں, اگلے سال دے دیجیے گا. لیکن دیکھیں یہ حل نہیں ہے. ہم وشیس ٹریپ میں پھنس چکے ہیں. یہ گورنمنٹ ہو یا اگلی کوئی نئی گورنمنٹ آتی ہے, سب کو ری اسٹرکچرنگ کی طرف جانا پڑے گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ جتنے آپ کے قرضے ہیں, پبلک ڈیٹ اس وقت ہمارا جو گورنمنٹ کا ڈیٹ ہے, جو گورنمنٹ نے لیا ہوا ہے کنٹری کے اوپر, وہ تقریباً $100 بلین ہے. 130 تو ٹوٹل ہے جس میں پرائیویٹ سیکٹر بھی ہے. تو $100 ارب میں سے آپ کو جو ہے اگلے 3 سالوں میں تقریباً $73 بلین پے کرنے ہیں. تو وہ کیسے پے کریں گے جب تک آپ ریسٹرکچر نہیں کریں گے نا. قرض جس نے قرضہ دیا اس کے ساتھ بیٹھیں, یا وہ آئی ایم ایف ہو, ورلڈ بینک ہو, چائنا ہے, سعودی عربیہ, ان کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا. کہنا پڑے گا کہ دیکھیں ڈیفالٹ کرنے سے بہتر ہے, بینکرپٹ ہونے سے بہتر ہے کہ ہم آپ کے ساتھ اس کا طے کر لیں ایک روڈ میپ کہ 3 سال تک ہم آپ کو کچھ نہیں دے سکتے. اچھا, یہ آپ کو انٹرسٹ ریٹ چینج کر دیں گے. یہ ایک بنیادی بات آ گئی, میں سمجھ آ گئی. اب اس پر آگے ہی بات کرتے ہیں کہ ریسٹرکچرنگ سے مراد کیا ہو سکتا ہے. دیٹ may involve a few unpopular decisions جس کی پولیٹیکل کاسٹ ہوگی, جو کہ کوئی دینے کو تیار نہیں ہوگا. اس پہ آگے جا کے بات کرتے ہیں. زبیر موتی والا صاحب, اب ہم ظاہر ہے ایک بات جس کا عام آدمی سے تعلق ہے وہ یہ کہ بے روزگاری, مطلب عام جب بس روزگاری نہیں ہے تو پھر تو بات ہی ختم. اس کو جب ہم ذرا تکنیکی یا ذرا ایکیڈمک زاویے سے لیتے ہیں تو ہمیں لے آفس کی ٹرم پہ آ جاتے ہیں. اب لے آفس ہوئے ٹھیک ٹھاک. میں نے ابھی دیکھا, ابھی یہ ڈولنس کا میں نے بیان دیکھا کہ جو انہوں نے ڈولنس کے سی او عمر احسان خان صاحب نے, انہوں نے سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس کے بارے میں کہا, ویڈنسڈے کو بتایا کہ $500 ملین یہ کمپنی بتا رہی ہے ہم ہر مہینے لوز کر رہے ہیں اس لیے کہ ایل سیز نہیں کھل رہی, تو اس لیے ہم نے 1000 بندہ فارغ کر دیا ہے اور ہم 2000 بندہ مزید فارغ کر دیں گے اگر یہی صورتحال رہی. اور یہ تو میں نے ایک ایگزامپل بتائی, اس سے کئی گنا زیادہ لوگ جو ہے وہ الگ الگ اداروں سے فارغ ہو رہے ہیں. آپ ٹیکسٹائل ہے, اب ٹیکسٹائل جو ہے وہ ہم امپورٹ ایکسپورٹ کی بات کرتے ہیں. پاکستان کی ایکسپورٹ کا سب سے بڑا کنٹریبیوٹر ٹیکسٹائل ہے. اس میں اگر سردیاں آ رہی ہیں اور گیس کی شارٹیج ہے تو وہ ٹیکسٹائل جب کام نہیں کرے گا تو ایکسپورٹ کیسے کرے گا, جب کام نہیں کرے گا تو بندوں کو تنخواہ کیسے دے گا. تو آپ اپنے سیکٹر کی حد تک بتائیں کہ آپ لوگ بھی لے آفس کر رہے ہیں, لوگوں کو بے روزگاری کا سامنا آپ کے سیکٹر میں بھی. دیکھیں یہ تو نیچرل بات ہے کہ جو ملک کے حالات ہیں اس سے ہم اپنے آپ کو مبرر تو نہیں رکھ سکتے. جو حالات ہیں اس میں 2 طرح کے حالات ہیں. ایک تو ہم یہ بات کرتے ہیں کہ دنیا بھر میں ریسیشن ہے تو ہمارے پاس بھی آ گیا اور ہماری ایکسپورٹ کم ہو گئی. دوسری طرف گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ ہم چیپٹر 84-85 کو ہم نے بالکل لاک کیا ہوا ہے اور ہم امپورٹس کو ہم نے بند کیا ہوا ہے. امپورٹس کو بند اس لیے کیا ہوا ہے کہ ہمارے پاس ریزروز نہیں ہے, ہمارے پاس ڈالر دینے کو نہیں ہے. اب یہ بالکل صحیح کہا خرم نے کہ اٹس اے ویشیس سرکل جس کے اندر ہم پھنس گئے. اب ان ساری چیزوں کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو کٹ دی اسٹوری شارٹ, بالکل لے آفس بھی ہو رہے ہیں, اللہ نہ کرے زیادہ بھی ہوں گے. ہم کو اس سے باہر نکلنے کے لیے یہ بالکل صحیح بات ہے کہ کیا ہم چائنا سے جا کے نیگوشیٹ کر لیں, چاہے سعودی عرب سے کر لیں, چاہے ورلڈ بینک سے کر لیں, ہم نیگوشیٹ کر لیں گے. مثال کے طور پر ہم ٹائم خرید لیتے ہیں, ہم وی بائی دا ٹائم. اس کے بعد کیا, تو اگر آپ اس کو ٹوٹل کو میں جیسے دیکھتا ہوں, میں ایسے دیکھتا ہوں اس کو, یہ دیکھیں پاکستان ہر سال $15 بلین کا خسارہ اٹھا رہا ہے. یہ کسی صورت میں بھی اگر آپ کے پاس اگر ایسا کوئی راستہ ہے جس سے $15 بلین کل 14 ہو جائیں گے, پھر 13 ہو جائیں گے, پھر 10 ہو جائیں گے, تو دنیا ہماری بات سنے گی. ہمارے پاس کیا پروگرام ہے, کیا ہم ہوم ریمیٹنسز کے لیے کوئی پروگرام لے کے آ رہے ہیں, کیا ہم ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے کوئی پروگرام لے کے آ رہے ہیں, کیا ہم امپورٹ کاٹنے کے لیے کوئی پروگرام لے کے آ رہے ہیں. ایسی کوئی چیز پائپ لائن میں نہیں ہے. جو لینڈر ہوتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ آپ کی ایبلٹی ٹو پے ہے یا نہیں ہے. جب آپ کی ایبلٹی ٹو پے اس کو نظر آتی ہے کہ فیوچر کا آپ کا جو پروگرام ہے اس کے حساب سے آپ کا یہ جو شارٹ فال ہے, یہ جو ٹریڈ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے, یہ کم ہو جائے گا تو آگے کوئی بات بنے گی. صحیح ہے. زبیر صاحب اس میں ایک پوائنٹ اور انکلوڈ کریں, جو عام آدمی جب بھی معیشت کی ڈیبیٹ ہوتی ہے, ابھی تو ہم اکانومی کی ڈیبیٹ ہی کر رہے ہیں نا, جب ہم سیاست میں بھی ڈیبیٹ کرتے ہیں تو معیشت کا ایک حوالے سے تذکرہ سب سے زیادہ آتا ہے, بلکہ شاید ایک ہی حوالے سے آتا ہے ہماری سیاسی ڈیبیٹ میں. جو ہمارے معمول کے پرائم ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں, عام آدمی کو اب رٹ گیا جملہ کہ بھائی سیاسی عدم استحکام
معاشی عدم استحکام کا باعث بنتا ہے. اب تک ہم نے جتنی بات کی اس میں آپ نے ٹیکنیکلی ہم نے بات کر لی کہ یار یہ مسئلہ ہے, ڈالر نہیں ہے, LC نہیں کھل رہی ہے. اس سب کا آپ بتائیں, ایک معیشت دان کے حصے سے آپ دیکھتے ہیں تو اس سب کا سیاسی عدم استحکام سے کتنا تعلق ہے, اگر ہے تو کیسے, اس کا ایسے کیا تعلق ہے کہ پتہ نہیں گورنمنٹ کتنی چلے گی, پتہ نہیں کیا ہوگا, یہ عام آدمی کے الفاظ. وسیم ایک کڑوا سچ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جب بھی کچھ ہوتا ہے ملک کے اندر تو ٹرکلز ڈاؤن ٹو کامن ماسز آف پاکستان. عام آدمی کے اوپر اس کا اثر آخر میں جا کے وہی پڑتا ہے. جب کوئی معیشت خراب ہوتی ہے, جب ایکسپورٹ کم ہوتی ہے, جب ریٹرنچمنٹ ہوتی ہے, تو مزدور پہلے جو ہے نا باہر جاتا ہے, تو اس کے گھر کا چولہا بجھتا ہے. اگر آپ کا آٹا مہنگا ہوتا ہے تو اس کو سب سے پہلے تکلیف ہوتی ہے. جو مڈل کلاس اور اپر مڈل کلاس ہے ان کو تو یہ تکلیف نہیں ہوتی. عام آدمی ہی اس وقت جو ہے نا سب سے زیادہ زد میں آیا ہوا ہے. اور آپ اگر دیکھیں تو 3 ایسینشل آئٹمز ہیں, چینی, آٹا اور آپ کا یہ گھی. یہ 3 آئٹموں کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو ہم اسی کو, اگر ہم ان 3 آئٹموں کو اگر نہیں دے سکتے, ہماری اتنی بے بسی ہے, تو ہم بتائیں آپ کیسے ہم چلائیں گے. میں کہتا ہوں کہ ایکسپورٹ بڑھ سکتا ہے, میں کہتا ہوں کہ امپورٹ کم ہو سکتا ہے. دیکھیں سیاسی, میں تو اس کو الٹا سمجھتا ہوں. میں اے پولیٹیکل ہوں, ہم کبھی پالیٹکس میں نہیں جاتے, آئی ایم آؤٹ آف پالیٹکس. لیکن میں اس کو الٹا سمجھتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاسی عدم استحکام آتا ہی جب ہے جب آپ کی معاشی عدم استحکام ہوتا ہے. اس لیے کہ جب معاشرت آپ کی خراب ہوتی ہے, جب گھروں میں چولہے نہیں جلتے, جب خالی پیٹ ہوتے ہیں, تو اس کو وہ باہر نکلتے ہیں اور وہ سیاست کی طرف جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس کے ساتھ جائیں گے تو شاید روٹی مل جائے, اس کے ساتھ ہم گئے. اب یہ پہلے انڈا پہلے مرغی والی بحث ہو گئی. فاروق سلیم صاحب, اس میں آپ بھی بتائیں کہ چونکہ سیاستدان یہ کہتے ہیں کہ سیاسی عدم استحکام, بلکہ کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی سری لنکا ہم سے ڈیفرنٹ کیس اسٹڈی, اس لیے آپ اس اپنا اوپینین دیجئے کہ وہاں پر ایک سیاسی عدم استحکام, ایک معاشی عدم استحکام تھا جس نے انوائٹ کیا سیاسی عدم استحکام میں. لیکن وہ کہتے ہیں نہیں جی, یہ جو آج کل کی جو اپوزیشن اس کا یہ کہنا ہے ظاہر کہ نہیں, پاکستان کا کیس مختلف ہے. یہاں پر ایک سیاسی عدم استحکام ہے جس کی وجہ سے معاشی عدم استحکام ہو گیا, ورنہ چیزیں بہتر جا رہی تھی. جی وسیم صاحب, اگر مجھے اجازت دیں میں بریفلی ڈیفالٹ کے اوپر کچھ کہنا چاہتا ہوں. جی کہیے. جی تو سیاست پہ آ جاتے ہیں. جی دیکھیے, آسان ترین الفاظ کیٹیگوریکلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کسی قسم کا ڈیفالٹ کرنے نہیں جا رہا. اچھا, اور اس کے حقائق جو سمپلسٹک آپ کے سامنے رکھ دوں. ڈیفالٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے قرضہ لیا ہے, آپ نے ایک وعدہ کیا ہے کہ وہ قرضہ ایک خاص تاریخ کو واپس کریں گے. اس تاریخ کو اگر آپ وہ قرضہ واپس نہیں کرتے تو آپ ڈیفالٹ پہ چلے جائیں. صحیح ہے. ڈیفالٹ کی جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو وہ بانڈ مارکیٹ کے حوالے سے بات کی جاتی ہے جب ملک کے ڈیفالٹ کی بات کی جاتی ہے. اب یہ خرم صاحب نے فرمایا کہ ہمارے 130 ارب کے قرضہ جات ہیں, بیرونی قرضہ جات, بالکل درست ہے. لیکن اس میں سے کوئی 60-65 ارب کے ملٹی لیٹرل ہیں جو IMF, ورلڈ بینک, ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے ہیں. 55 بلین ڈالر سے زائد کے کچھ قرضہ جات ہیں جن کو ہم بائی لیٹرل کہتے ہیں, جن کے وہ ممالک کی طرف سے ہیں. ان میں جنرلی ڈیفالٹ نہیں ہوتا. ڈیفالٹ ہوتا ہے بانڈ مارکیٹ کے حوالے سے, اور وہ ٹوٹل بانڈ کے جو قرضہ جات ہیں بانڈ کی مد میں وہ پاکستان کے 9 ارب ڈالر کے. ایک بانڈ ہمارا میچور ہوا تھا 5 دسمبر سن 2022 میں. اس کی ٹوٹل رقم جو پرنسپل اینڈ انٹرسٹ ہم کہتے ہیں وہ اسٹیٹ بینک نے 100% جو ہے اس کی پیمنٹ کر دی ہے, تو ڈیفالٹ کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوا. فاروق صاحب اس میں بتائیے, میں بھی پاکستان کے سابق وزیر خزانہ کو جو کہ اسی حکومت سے تھے ان کو کوٹ کرتا ہوں. وہ ابھی بھی ان کا آرٹیکل تو سب کو حفظی ہو گیا جس میں انہوں نے ڈیفالٹ کے حوالے سے بات کی. ابھی بھی وہ کہتے ہیں کہ IMF اگر ہمارے ٹیبل پہ نہیں آیا تو ڈیفالٹ کا خطرہ برقرار رہے گا. تو آپ ان معنوں میں سے ایگری کرتے ہیں کہ اگر IMF نے ہمیں اگلی قسط نہیں دی تو پھر وہ جو ہمیں لون ری پیمنٹ کرنے اس کے لیے ہمارے پیسے نہیں ہوں گے, اس سے ڈیفالٹ کا خطرہ بڑھ جائے گا؟ وسیم صاحب, میں اس سے ایگری نہیں کرتا ہوں, اور میں یہی بتا رہا تھا آپ کو. اگر میرا جواب سن لیتے تو آپ کو اس کا جواب بھی مل جاتا. دیکھیے, 9 بلین ڈالر کے ہمارے بانڈ کے حوالے سے قرضہ جات ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ دسمبر کی 5 تاریخ کو جو بانڈ میچور ہوا تھا اس کی 100% پیمنٹ ہو گئی. اب سن 2023 جو ہے, جو کیلنڈر 2023 ہے, اس میں پاکستان کا کوئی بھی بانڈ میچور نہیں ہو رہا. تو اگر میچور نہیں ہو رہا تو ڈیفالٹ کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جو نیکسٹ بانڈ کی میچورٹی ہے وہ 15 اپریل سن 2024 کی ہے. اب سمجھیے کہ تقریباً 16 مہینے کے بعد. اب وہ 16 مہینے کے بعد وہ جو $1 بلین کا بانڈ ہے اس کی پیمنٹ ہوگی یا نہیں ہوگی, اس ٹو ارلی ٹو سے. لیکن اگلے 16 مہینے میں کوئی بانڈ میچور نہیں ہو رہا اور اس کی وجہ سے کوئی ڈیفالٹ بھی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے, یہ پوائنٹ آ گیا. اچھا, اب ذرا مجھے یہیں سے اپنے اگلے سوال کی طرف آنے دیں. فاروق صاحب, آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اب ظاہر ہر آدمی اس ڈیبیٹ کو اس اینگل سے دیکھنا چاہتا ہے نا کہ بھائی صورتحال میں بہتری کا کتنا امکان ہے, یہ بتائیں بھائی.
یہاں سے آپ کو اگلے 1-2 سال میں معاشی حوالوں سے کوئی بہتری کی امید نظر آتی ہے یا مختلف عوامل کی وجہ سے ابھی یہ معاملہ خراب ہی ہوگا؟ اچھا، اب جو سیریس چیلنج ہے ہمارے ملک کے لیے، ہماری حکومت کے لیے، وہ اس کو ہم اکنامکس میں کہتے ہیں کرنسی کرائسس. ابھی ذکر بھی کیا گیا اس کا کہ ہمارے خزانے میں ڈالرز جو ہیں وہ ختم ہو گئے. پاکستان جیسا ملک جس کا انحصار امپورٹس کے اوپر بے تحاشا ہے. اب سوچئے کہ گندم بھی امپورٹ کرنی ہے، کپاس امپورٹ کرنی ہے، ہم تیل امپورٹ کرتے ہیں، پیٹرول، ڈیزل، کھانے بنانے کا تیل بھی ہوتا ہے، کوئلہ امپورٹ کرتے ہیں، LNG قطر سے آتی ہے، ادویات تک امپورٹ ہوتی ہیں. ان سب چیزوں کو امپورٹ کرنے کے لیے ہمیں چاہیے ڈالرز، اور ڈالرز ہمارے پاس تقریباً ختم ہو گئے ہیں. جیسے بھی بتایا گیا کہ تقریباً 4 ہفتے 5 ہفتے سے زیادہ کا امپورٹ کا کوریج نہیں بچا. یہ بہت ہی خطرناک معاملہ ہے اگر وہ کرنسی کرائسس میں چلے جاتے ہیں. اس کو ٹیکنیکل زبان میں وہ بیلنس کرائسس بھی کہا جاتا. اب اس کا نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ تو قلت ہو جائے گی ان چیزوں میں، شدید قلت ہو سکتی ہے، خدشہ ہے کہ بڑی سنگین قلت ہو سکتی ہے. اور دوسرا یہ کہ جب کرنسی تیزی سے گرتی ہے تو پھر نتیجے میں یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اور مزید مہنگی ہو جائیں گی. تو کرنسی کرائسس کے جو نتائج ہوتے ہیں وہ بہت خطرناک ہوتے ہیں. لیکن ڈیفالٹ میں نے آپ کو ٹھیک ہو گیا پوائنٹ ٹیکن. اچھا، اب اس کو میں ایسا ذرا کنکلوژن کی طرف لے کے جائیں اگر، تو خرم شہزاد صاحب یہ بتائیے کہ اس وقت آج کی تاریخ میں ہم دیکھ رہے ہیں خاص طور پہ نئے وزیر خزانہ کے بعد کہ پیٹرول پرائسز میں گورنمنٹ اس اعتبار سے اضافہ نہیں کر رہی اور کرنسی کی بھی ڈی ویلیویشن ایک جگہ پہ یعنی رکی ہے. دعوے تو خیر وہ کہہ رہے ہیں کہ 200 سے بھی نیچے لاؤں گا لیکن رکی ہے. ظاہر ہے اس کی وجہ ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ سیاسی طور پر ان کی پوسچرنگ بہتر ہو. ان کو لگتا ہے کہ پچھلے وزیر خزانہ کے دور میں سیاسی حوالے سے ان کو ایسا بہت نقصان ہوا ہے. آپ معیشت کے اینگل سے دیکھ کے بتائیں کہ کیا یہ دونوں کام معاشی اعتبار سے ٹھیک ثابت ہو رہے ہیں یا یہ بھی ڈینٹ لگا رہے ہیں معاشی اعتبار سے ہماری معیشت کو؟ دیکھیں، بڑا اچھا کوشچن ہے یہ وسیم. پرابلم یہ ہے کہ ہم ایک وشیس سائیکل میں پھنس چکے ہیں. ایسا نہیں کہہ رہا میں کہ پھنسیں گے، ہم پھنس چکے ہیں. جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہمارے اگلے 3 سال بہت ٹف ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگلے 3 مہینے ٹف ہیں، 6 مہینے ٹف ہیں، اگلے 3 سال ٹف ہے، 3 سے 4 سال. نمبر 1 یہ تو آپ ریالٹی تو پہلے ایکسیپٹ کریں نا کہ 3 سال ٹف ہیں. آپ کے پاس ریزروز میں ڈالرز نہیں ہیں. آپ بالکل صحیح کہا کہ امپورٹس جو ہیں آپ کے یہاں جو ہیں وہ امپورٹس ڈریون اکانومی آپ کی ہے. 80% تقریباً 80% حصہ امپورٹس کے اندر، اور میں 85 سے 90 بھی کہوں تو غلط نہ ہوگا. ہم امپورٹ کر کے اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں اور ہماری ایکسپورٹس کا کافی حد تک حصہ امپورٹس پہ ڈیپینڈنٹ ہے. تو امپورٹس کو روکنا بھی صحیح اسٹریٹجی نہیں ہے کیونکہ امپورٹس آپ روک رہے ہیں نا تو گرے اکانومی کھڑی ہو رہی ہے، اسمگلڈ اکانومی کھڑی ہو رہی ہے. آج آپ ڈالر لینے جائیں تو آپ کو اوپن مارکیٹ میں کرنسی ڈیلر یہ کہتا ہے کہ ڈالر نہیں ہے، ڈالر 260 پہ بھی نہیں ہے، 70 پہ بھی نہیں ہے. تو ایکچوئل مارکیٹ تو وہ ہے نا، ایکچوئل نمبر جو اسٹیٹ بینک کوٹ کر رہا ہے وہ بھی غلط ہے کہ انٹر بینک میں جو ہے 224 227 کا ڈالر ہے وہ نہیں ہے. ایکچوئل ریٹ پر لے کر آئیں. دیکھیں سب سے پہلے آپ ریالٹی ایکسیپٹ کریں کہ ایکچوئل ریٹ جو کرنسی کا ہے وہ لے کر آئیں مارکیٹ میں. ایکچوئل ریٹ آئے گا نا مارکیٹ میں، اس سے ریپرکشنز آئیں گے لیکن ایٹ لیسٹ آپ کی نیچرل کنٹین ہوگی امپورٹس آگے جاتے ہوئے. کرنسی کو آپ نے ریئلسٹک جو ہے وہ مارکیٹ بیس کرنا ہے، نمبر 1. سیکنڈلی، اگر آپ کے پاس ایک سلور لائننگ ہے جو کہ ہمارے لیے بڑا ہمیشہ اچھا پروون جو ہے نا وہ سکسیس اس کی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ آئل پرائسز نیچے آ رہی ہیں. آئل پرائسز برینٹ جو ہے اس وقت mid 70s میں چل رہا ہے اور ہوپ فلی یہ 60 تک آ سکتا ہے اگلے کچھ مہینوں میں. اگر یہ 60 تک آ گیا اور مزید نیچے آیا، اس کے امپیکٹس ہمارے یہاں 3-4 اچھے ہو سکتے ہیں. ہمارے یہاں ڈالر کی ریکوائرمنٹس کم ہو سکتی ہیں کیونکہ 1/3 حصہ ہم صرف انرجی امپورٹ کرتے ہیں ٹوٹل امپورٹ میں. تو ہمارے یہاں ایک امپورٹ بل نیچرلی اس سے کم ہو سکتا ہے، نمبر 1. سیکنڈلی، مہنگائی میں کمی آ سکتی ہے، ایک عام آدمی کو ریلیف مل سکتا ہے. آگے جاتے ہوئے تھوڑا بہت پاس آن کریں، اگر سارا نہیں، کیونکہ سارا اس لیے نہیں کر سکتے، IMF اوپر بیٹھا ہوا ہے، فلڈز آ چکے ہیں، آپ کا فسکل ڈیفیسٹ زیادہ ہو چکا ہے. تو آپ کو کنٹین کر کے ٹیکسز کو ٹارگیٹس پورے کرنے تاکہ IMF کی کنڈیشنز بھی پوری ہوں ساتھ ساتھ. بڑا ڈیلیکیٹ ایک بیلنس آپ کو لے کے چلنا ہے. اور سب سے بڑی بات زبیر صاحب نے ایک بات کی، مودی والا صاحب نے، کہ پلان دینا بڑا ضروری ہے. پلان نہیں ہوتا نا آپ کے پاس، لینڈرز دیکھتے ہیں پلان کیا ہے، آپ کے بائلیٹرل بھی دیکھیں گے پلان کیا ہے. فاروق صاحب نے بالکل صحیح بات کی کہ ہمارے یہاں جو ہے نا بانڈ کی جو پیمنٹس تو کم ہے لیکن ہم چھوٹے چھوٹے ڈیفالٹس تو کر رہے ہیں نا. LCs پہ پیمنٹس ہم نہیں کرنے دے رہے، کسی کو ڈالرز نہیں ہم دے رہے، تو چھوٹے چھوٹے ڈیفالٹس ہیں. آپ MNCs کو، ملٹی نیشنل کمپنیز کو باہر اگر ہم نہیں پیسہ لے کے جانے دے رہے تو وہ جو ڈیفالٹ ہی ہوا نا ایک طرح سے. ڈالرز کی ایک ایگزامپل میں نے کوٹ کر دی، فارماسیوٹیکل انڈسٹری والے کہہ رہے ہیں بھائی ہمارا 90% اکوپمنٹ باہر سے آتا ہے بھائی میڈیکل کا، وہ LC نہیں کھول رہا ہے اسٹیٹ بینک، تو ہم کیا کریں؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں
ایک سلور لائننگ اگر یہ ہو گئی, مہنگائی میں کمی ہو سکتی ہے, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں کمی ہو سکتی ہے, آپ کے یہاں کنٹین ہو سکتی ہے ہر چیز. لیکن اگر نہیں ہوا, آپ کو اس پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا کہ یہ آئل پرائسز نیچے آ جائیں گی تو ہم کچھ کریں گے. ہمیں یہ کرنا ہے کہ آئل پرائسز نہیں بھی نیچے آتی ہیں, ورسٹ کیس میں ہم کیسے بیلنس لے کے آ سکتے ہیں, کیسے بائیلیٹرل کے پاس جائیں. $30 بلین کی ریشیڈولنگ ہو سکتی ہے 3 سے 5 سال تک. اس درمیان میں وار فوٹنگ بیسس پہ سب مل کر کام کریں. اس کے علاوہ آپ کو لگتا ہے کہ اور کچھ چارہ نہیں؟ صحیح ہے. زبیر صاحب آپ بتائیے, آج جو 75 سال میں نہیں کیا, جی کیا کہہ رہے ہیں؟ جو میں کہہ رہا ہوں جو 75 سال میں نہیں کیا وہ اگلے 3 سال میں ہم کرنے کی دل کے بہلانے کو خرم صاحب یہ خیال اچھا ہے. کوئکلی بتا دیں خیال اچھا ہے. زبیر صاحب, آج اگر آپ کو پتہ چلے بھائی جان کہ صبح جو ہے وہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہو گیا ہے, 3 مہینے بعد الیکشن ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, تو کیا آپ کہیں گے کہ بھائی صورتحال میں اس اعتبار سے بہتری ہے کہ انسٹیبلٹی کا فیکٹر یا انپریڈکٹیبل سچویشن اس میں کمی آئی ہے, تو کم از کم انویسٹر کو پتا ہے کہ اچھا آگے ہونا کب کیا ہے, تو وہ کچھ ڈیسیژن لے گا, تھوڑا پیسہ آئے گا مارکیٹ میں. ڈز اٹ میکس اینی سینس اکنامکلی؟ میں بالکل یہ سمجھتا نہیں ہوں کہ الیکشن کے اعلان سے یا نہیں ہو لینے سے, الیکشن ہو جانے سے ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. کیونکہ آپ ایک بات سمجھ لیں کہ ہم کو 75 روپے چاہیے اور ہمارے پاس 60 روپے ہیں. ہر سال ہم نے $15 بلین بلیڈ کر رہے ہیں. یہ $15 بلین ہم نے پیدا کرنے ہیں, یا قرض لے کر کریں یا اپنے ایکسپورٹ کو بڑھا کر کریں یا اپنے امپورٹ کو کم کر کے کریں. یہ دیکھیں یہ باتیں کرنی بالکل ٹھیک نہیں. میں تو سمجھتا ہوں ایز اے بزنس مین میں بالکل کلیئر سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس کوئی پروگرام ہونا چاہیے. ایڈ ہاک میں ہم کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا LCR روکنے سے ہم اپنے ملک کو بچا لیں گے؟ کیا امپورٹ نہیں کرنے سے اپنی انڈسٹری بند ہو جائے گی؟ آپ کے را مٹیریلز نہیں آ رہے, اسپیئر پارٹس نہیں آ رہا, اس کو اگر آپ دیکھنے جائیں گے اس سے نہیں ہوگا. آپ کو ایک کانکریٹ پروگرام چاہیے. ہاں پروگرام آپ لیں, آپ IMF کے پاس جائیں, آپ ورلڈ بینک کے پاس جائیں, ڈونرز کے پاس جائیں, ایک ڈیفینیٹ پروگرام لے کے جائیں کہ ہماری ڈیفیسٹ 15 بلین ہے, اس کو ہم 3 بلین ایسے کم کریں گے, ہم امپورٹ سبسٹیٹیوٹ انڈسٹری لگائیں گے. آپ سب سے پہلے چائنا کے پاس جائیں کہ ہم آپ سے 18 بلین $20 بلین کا امپورٹ کرتے ہیں, آپ اللہ کے واسطے یہ کام کریں, آپ ہمارے دوست ہیں. ہر وہ آئٹم جو $1 بلین یا اس سے زیادہ کی امپورٹ ہوتی ہے ایک آئٹم, اس کو آپ ان سے کہیں گے اس کا کارخانہ یہاں لگائیں. اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ آپ کا امپورٹ کا بل کٹے گا, پلس وہ ریجن کی اس آئٹم کی جو ایکسپورٹ ہوگی وہ یہاں سے وہ ایکسپورٹ کریں گے, تو آپ کا ایکسپورٹ بڑھے گا, امپورٹ گھٹے گا. اس کے بعد اگر آپ ریمیٹنسز کی بات کرتے, سر ایک بادہ میں صاحب ایک بہت ضروری وہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ ہوم ریمیٹنسز میں بڑا کام کر سکتے ہیں. میرے حساب سے $30 بلین آ رہا ہے, یہ شاید اور کم ہو جائے گا اگر 20 روپے کا فرق ہوا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے لیے ایک اسپیشل ریٹ انٹروڈیوس ہونا چاہیے فار ہوم ریمیٹنسز, کہ اس کا $5 7 روپے 10 روپے اس کو بڑھا کے اگر آپ دے دیں, آپ کے پاس $5-7 بلین وہ ایکسٹرا آ جائیں گے. یہ آپ کو آؤٹ آف باکس سولوشن لینے پڑیں گے. آپ روٹین اور ٹرانزیکشن چیزوں سے آپ نہیں کر سکتے. اب میں چلیں اس میں ابھی اور مزید نشست کریں گے تو ہوگا, تو اس میں بات کریں گے کہ بظاہر تو بڑی اچھی باتیں لگ رہی ہیں, تو یہ باتیں تو اچھی لگ رہی ہیں, وہ آپ ٹی وی پر کہہ رہے ہیں کوئی سیکرٹ تو نہیں ہے, تو یہ کیا اتنا اگر آسان ہے تو یہ امپلیمنٹ کیوں نہیں ہو رہی, اس پہ بات چیت کیوں نہیں ہو رہی, اس پہ الگ نشست کریں گے. یہ کہانی پھر صحیح فروز صاحب آخر میں آپ بتا دیں. ایک پورا پروگرام چاہیے آپ کو. ہاں صحیح بات, پروگرام تو پورا تقریباً آج بھی کر دیا, لیکن مزید پروگرام سے فروز صاحب اکانومی کے اینگل سے بتائیے کہ اگر یہ پاکستان میں گورنمنٹ کا چینج نہ ہوتا تو معاشی صورتحال تو بھی یہیں کہیں کھڑی ہوتی, یا یہ اس کی وجہ سے انسٹیبلٹی آئی اور بالکل دھڑام سے ہم نیچے گر گئے, یا نہیں اس کو اس سے جوڑنا ٹھیک نہیں ہے آپ کی رائے میں؟ دیکھیے معیشت کے اندر دو بنیادی بیماریاں کہلاتی ہیں, ایک بجٹ کا خسارہ اور ایک تجارتی خسارہ. جو نتیجہ نکلتا ہے وہ ہے کرنسی کی کرائسس یعنی کہ ڈالر کا فقدان. یہ اگست 2021 میں ہمارے خزانے میں تقریباً $21 ارب پڑا تھا. جس کی جو روٹس ہیں جو کرنسی کرائسس کی وہ تقریباً سپتمبر 2021 میں شروع ہو گئی. وہاں سے ہمارے جو ریزروز ہیں وہ گرنا شروع ہو گئے. اپریل کا جو مہینہ ہے سن 2022 کا جب نئی حکومت آئی ہے, تو آپ سوچئے کہ جو ان کو دو چیزیں ورثے میں ملی تھیں, ایک پاکستان کی 75 سالہ معاشی تاریخ کا بلند ترین تجارتی خسارہ, اور دوسرا پاکستان کی 75 سالہ معاشی تاریخ کا بلند ترین بجٹ کا خسارہ. یہ دو معاشی بیماریاں جو ہیں باقی 100 اور معاشی بیماریوں کو جنم دیتی ہیں. آپ سمجھیے کہ ان کی اولاد ہوتی ہے دوسری بیماریاں. تو اس کے جو روٹس ہیں جس کو ہم ٹرینڈ کہتے ہیں یا آپ اس کو بنیاد کہنا چاہیں, تو وہ بیماریاں جو ہیں وہ تقریباً 2021 کے آخری کوارٹر میں شروع ہو چکی ہیں. جو نتائج ہم ابھی دیکھ رہے ہیں ان کی روٹس جو ہیں دے گو بیک ٹو 2021. صحیح ہے. سو اٹ میں بی اے کمبینیشن آف مینی تھنگز. بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا, بہت بہت شکریہ. ایک بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.
پروگرام کے اس حصے میں بات کرتے ہیں ارشد شریف کیس. شہید ارشد شریف کیس سپریم کورٹ آف پاکستان نے سو موٹو لیا. ان کے حکم پر JIT کی تشکیل ہوئی. JIT کی آج تیسری بیٹھک ہوئی. JIT فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی سے ہی بات کر رہی ہے. اب انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہم وہ ایک گواہان کی فہرست مرتب کریں گے خاندان کے علاوہ. بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب ظاہر پاکستان کی آئینی قانونی بہت بڑے ماہر ہیں, ان کو ہم نے زحمت دی ہے. اعتزاز صاحب سر بہت شکریہ. زحمت آپ کو اس لیے دی کہ آپ سے یہ جانیں یہ اب تک جو بھی پیش رفت ہوئی ہے اس کیس میں, سب آپ کے سامنے, میں تکرار نہیں کرتا ابھی, اس کو دیکھ کے آپ کتنے مطمئن ہیں یا غیر مطمئن ہیں کہ اس سب کے نتیجے میں اس سوال کے جواب تک پہنچا جا سکے گا جو کہ سب کو چاہیے کہ بھائی یہ کام کس نے انجام دیا؟ کسی منطقی انجام تک پہنچنے کا کتنا امکان لگتا ہے آپ کو؟ مجھے اس کا امکان تو نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ایک تو بات. دوسری بات یہ ہے کہ کتنی دلچسپی کے ساتھ, کتنی کمٹمنٹ کے ساتھ جو کافی برادری ہے, جو ارشد شریف مرحوم کی برادری کی ہے, وہ کس حد تک اس کو سپورٹ کرتے ہیں اور اس کے پیچھے, اس معاملے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. اگر تو وہ انٹرسٹ لوز کر جائیں گے, جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ساہیوال کا شوٹنگ کیس ہوا تھا, جس میں ساہیوال نے ماں باپ کو شوٹ کر دیا تھا اور چھوٹی چھوٹی بچیاں بچی تھی, تو وہ اپنی دل کو پکڑ لینے والی امیجز تھے. آج کسی کو یاد ہے؟ یہ سارا ڈپینڈ کرتا ہے آپ لوگوں پہ. آپ لوگ جو اس کے کولیگ رہے ہیں, جو اس کے پروفیشن میں رہے ہیں, چاہے ان کے ویو اس کے خلاف ہو یا اس کے حق میں ہو, وہ کس قدر اس کو آپ کی برادری کس قدر اس کو پرسو کیے رکھتی ہے. آفیشلز اور گورنمنٹ کے پیچھے پڑی رہتی ہے, سوال اٹھاتی رہتی ہے اس کا, ارشد شریف کا. اگر 5-6 مہینے تک یہ جنہوں نے ان کو مارا ہے وہ تو سمجھتے ہوں گے کہ 5-6 مہینے تک سب ختم ہو جائے گا معاملہ, لوگ بھول جائیں گے. بالکل اچھا, ویری صحیح ہے, بالکل صحیح کہ یہ ایک ذمہ داری سمجھ کے اس کی تکرار کرتی رہنی چاہیے. اور اعتزاز صاحب یہ بھی ذرا سمجھا دیجیے کہ اب یہ کیس آگے کس طرح بڑھے گا. سپریم کورٹ آف پاکستان نے سو موٹو لیا, ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی پہلے بن چکی تھی, اس نے اپنی رپورٹ جمع کرا دی. سپریم کورٹ نے سو موٹو لیا, JIT کی تشکیل ہو گئی. اب JIT چیزیں آگے بڑھا رہی ہیں. اب کیا ہوگا؟ JIT مثال کے طور پر ہر 14 دن بعد سپریم کورٹ کو رپورٹ پیش کرتی رہے گی. پھر کیا, یعنی مراحل کیا ہوں گے؟ ذرا آئینی قانون طور پر وہ سمجھا دیجیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پہلی JIT کی رپورٹ آئی ہے, جی میں تو اس سے بڑا ڈس اپوائنٹڈ ہوں. اوکے, کیونکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی لگتا ہے دانستہ طور پہ ایک غلط ڈائریکشن میں لیے جا رہے ہیں. اچھا, اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہ ایک سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ کسی نے اگر نہ معلوم ہو قاتل, تو جو بھی اس میں دائرے میں آ سکتے ہیں قتل کا, جن میں اس کو یا مارنے کا یا نقصان پہنچانے کا یا اذیت پہنچانے کا, جن میں کوئی آدرش ہو, ان میں وہ خواہش ہو کہ اس کو پہنچے کر, موٹیو وہ کہتے ہیں اس کو انگریزی میں, موٹیو ہو. صحیح ہے. تو وہ موٹیو اب لے کے وہ اس کو میرے خیال میں سلمان اقبال کی طرف لے کے جانا تو بہت بےہودہ بات ہے, کیونکہ سلمان اقبال کا تو وہ ایسٹ تھا, سلمان اقبال اور ARY کا تو وہ ایسٹ تھا. یہ اسی طرح ہے جس طرح ہمارے حامد میر پہ گولیاں چلی اور اس کو وہ بیچارہ بھی بڑی مشکل سے بچا. جان اس کی پیٹ میں گولیاں سینے میں لگ جاتی, گردن پہ لگ جاتی, سر میں لگ جاتی, دل میں لگ جاتی گولی کو برسٹ مارا تھا انہوں نے, مارنے والوں نے. میں کراچی اس کو اسپتال میں ملنے بھی گیا تھا دوسرے دن. یعنی سر اگر میں جانا, آپ کو لگتا کیا ہے کہ کب تک, یعنی اس میں کتنا ٹائم لگے گا جس طرح ساری نہیں, ابھی بات سن لیجیے, یہ ذرا پوائنٹ مجھے بنا لیجیے. یہ اسی طرح ہے, یہ جو رپورٹ آئی ہے پہلی, یہ اسی طرح ہے جس طرح حامد میر کو گولیاں لگے اور آپ میر شکیل الرحمان پہ کیس بنانا شروع کر دیں. ٹھیک ٹھیک, یہ تو حامد میر ایسٹ ہے, میر شکیل الرحمان کا جس کے لیے بھی کام کرے گا وہ بہت بڑا ایسٹ ہوگا. ارشد شریف بھی ایسٹ تھا, ریٹنگ اس کی وجہ سے بڑھتی تھی, ARY کی رپورٹنگ کرتا تھا. پھر
اسی طرح وہ ایک میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی ایجنسیز کا ہاتھ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایجنسیز کا تو نہیں، شاید پر فوج کا وہ بڑا ایسٹ تھا، وہ امبیڈڈ جرنلسٹ ہوتا تھا وزیرستان میں، جیسے جو اس میں پروگرام کیے، اور آگے مورچوں میں جا کے، اگلے مورچوں میں جا کے وار ٹیرر میں جس طرح انہوں نے فساد کی لڑائی کا اس میں جس طرح کیا، تو میرا خیال تھا وہ بھی نہیں ہو سکتے. صحیح ہے. یہ 2-3 چیزیں، اور میں ڈس اپوائنٹ اس لیے ہوا اس کمیٹی کی رپورٹ سے پچھلی کی، کہ اس میں بہت زیرک اور بڑا پڑھا لکھا اور بڑا میں سمجھتا ہوں اچھا خاندانی اور بڑا انٹلیکچوئل پولیس افسر تھا عمر شاہد حامد، اس میں ممبر تھا، جو ایک آتھر ہے جس کے ساتھ بھی ٹریجڈی ہوئی تھی، اس کے والد کی ٹریجڈی، اس کو مارا تھا ٹیررسٹ نے، شہید کیا تھا، اور وہ بچہ بہت مجھے پسند تھا، اس کی